ہم الحمدللہ پنجتن پاک کو مانتے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بغض دل میں رکھ کے کوئی ایسی بات کریں، بلکہ چلیں ایک بڑا کمال کا نقطہ میرے ذہن میں آ گیا، قاری صاحب بھی تشریف فرمائیں انشاءاللہ، یہ محظوظ ہوں گے، لطف اندوز ہوں گے اس جملے سے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ پنجتن پاک سے مراد کون ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا پنجتن پاک سے مراد دو گروپ ہیں، یعنی دو جگہ پہ پنجتن پاک کا نام پانچ تن یہ لفظ بولا جا سکتا ہے۔ پہلا کون سا؟ فرمایا چاروں یار اور پانچویں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ پنجتن پاک ہیں۔ بھئی چواں یاراں نو پاک مندے ہو نا جی، تو پھر کیا فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ چاروں یار اور پانچویں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ہیں پنجتن پاک۔ کیا ہیں جی؟ پنجتن پاک۔ اور پھر فرمایا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی پانچوں پنجتن پاک ہیں۔ ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں، دونوں کو مانتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا پنجتن پاک سے مراد یہ دو گروپ ہیں، یعنی صحابہ کو بھی پنجتن پاک کہا جاتا ہے، چاروں یاروں کو سرکار علیہ السلام کے ساتھ ملائیں پنجتن پاک ہو گئے، اور پھر حضرت امام حسن و حسین، حضرت مولا علی، حضرت فاطمہ، ان سب کو ملائیں اور میرے آقا علیہ السلام کو ساتھ ملائیں، یہ بھی پنجتن پاک ہو گئے۔ اچھا اگلا سوال بڑا کمال کا، اس نے پوچھا کہ جی ایک بندہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ پنجتن پاک سے مراد صرف حق چار یار ہی ہیں، پنجتن پاک سے مراد صرف چار یار ہیں اور ساتھ میرے آقا علیہ السلام ہے، بس یہ جو اہل بیت والے پنجتن پاک ہیں نا، یہ میں نہیں مانتا۔ ایک بندہ یوں کہتا ہے، فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، کچھ دن قبل ہی میں نے پڑھا اور مجھے بڑا لطف آیا، اچانک میرے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ آپ نے کہا کہ پوچھا گیا ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے جی حق چار یار کو سرکار کے ساتھ ملائیں، یہ تو پنجتن پاک ہے، ٹھیک ہے، لیکن مولا علی کو، امام حسن حسین کو، حضرت فاطمہ کو اور سرکار کو ملا کے پنجتن پاک میں نہیں مانتا، یہ پنجتن پاک نہیں بنتے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور کی اردو لکھی، لیکن میں آپ کو سناتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ آپ نے فرمایا اس کا یہ قول بدتر از بول، بول کسے کہتے ہیں جی؟ پیشاب کو۔ کسے کہتے ہیں؟ بول کسے کہتے ہیں؟ پیشاب کو۔ آپ نے فرمایا اس کا یہ قول بدتر از بول و مستحق نار ہے، یعنی اس نے یہ جو کہا ہے کہ پنجتن پاک سے مراد جو ہے صرف صحابہ کرام ہیں، یعنی ایک گروپ پہ لیا جا سکتا ہے، حضرت امام حسن و حسین، مولا علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سارے ان پانچوں کو نہیں لیا جا سکتا، یعنی اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم الحمدللہ اہل بیت کو اتنا مانتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا، اللہ حضرت فرماتے ہیں اس کا یہ قول بدتر از بول و مستحق نار ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا یہ قول پیشاب سے بھی برا ہے اور وہ بندہ جنتی نہیں، سیدھا دوزخی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے یوں پنجتن پاک کو مان کے دکھایا ہے، حالانکہ یہاں کوئی بہت بڑی گستاخی نہیں دی ہو رہی۔ اس بندے نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں مولا علی کو سرے سے مانتا ہی نہیں، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں امام حسن و حسین کو سرے سے مانتا ہی نہیں، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں حضرت فاطمہ کا انکار کرتا ہوں، یہ بات اس نے نہیں کہی تھی۔ اس نے صرف یہ کہا تھا کہ ان پانچوں کو ملا کے پنجتن پاک یہ میں نہیں مانتا۔ آپ نے فرمایا اس بندے کی یہ بات پیشاب سے بھی بری ہے، یعنی اتنی زہریلی بات ہے کہ وہ پنجتن پاک نہیں مانتا ان کو، اور فرمایا اس بندے کو مسلمان نہ سمجھنا، سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ یہ ہمارا الحمدللہ انداز ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے کا اور ان کے اہل بیت کو ماننے کا، لیکن ساتھ یہ اصول بھی اہل سنت کا یاد رکھیں کہ سب سے جس کی ذات بلند ہے نبیوں کے بعد، تمام صحابہ اکرام میں سے، تمام اہل بیت اعظام میں سے پہلے نمبر پر جس ہستی کا نام ہے، اس ہستی کو ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے۔ تو جو اس کا انکار کرے وہ اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کا صرف انکار کر دے وہ اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق کی صرف صحابیت کا انکار کر دے، انہیں کافر نہیں بولا، ابھی کافر نہیں بولا، صرف اس نے یہ بولا ہے کہ وہ صحابی نہیں تھے، مسلمان مانتا ہے لیکن کہتا ہے صحابی نہیں تھے، اسی وقت وہ بندہ کافر ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ دونوں غار میں تھے اور وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے غم نہ کر، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ابو بکر اللہ تیرے بھی ساتھ ہے اور میرے بھی ساتھ ہے۔ یہ بھی ایک بڑا کمال کا نقطہ ہے، انشاءاللہ کبھی وقت ہوا تو ان اللہ معنا اس کا بھی لطف انشاءاللہ تعالیٰ آپ لیں گے۔